بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم مسلک نوربخشیہ کے ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد یونس صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک تقریب منعقد ہوئی جو انہوں نے ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کتاب کی شرح لکھی، یعنی مسلک نوربخشیہ کی جو مشہور فقہ کتاب الفقہ الاحوط کا انہوں نے تشریح لکھی ہے، المنہاج الاوسط فی شرح فقہ الاحوط۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کئی جلدوں پر مشتمل تشریح ہے، کیونکہ فقہ الاحوط چند ابواب پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کو انہوں نے اس زمانے کی جو ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہی تشریح کرنے کی انہوں نے سعی کی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم علامہ صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کہ ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مسلک نوربخشیہ کی اس ضخیم کتاب کی شرح لکھی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو کتاب مجموعی طور پر کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ پہ کی جو جوانان ہیں انہوں نے دن رات کر کے یہ پروگرام یہاں منعقد کرنے کا بندوبست کیا۔ اس طرح انجمن صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کرس جنہوں نے مالی معاونت کی، اس کے علاوہ مرکزی انجمن صوفیہ امامیہ نوربخشیہ خپلو نے اس کا بندوبست کیا، اور میرے دوستان بہت سے مثلا اعجاز غریبی ہے، حسن شاد ہے، سید بشارت ہے، انہوں نے پروف ریڈنگ میں اور اردو کی کچھ خامیاں تھیں اس کو دور کرنے میں میرے مدد کی۔ سب سے اہم چیز نوربخشیہ کی یہ خوش قسمتی ہے، وہ ایک کتاب پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، وہ ہے فقہ الاحوط، شاہ سید محمد نوربخش نے لکھا۔ اس کے احسانات ہیں 600 تقریباً سال گزر گئے، 795 میں آپ کے تولد ہوئے، اور تقریباً لگ بھگ 72 سال کی عمر میں آپ رحلت فرما گئے۔ تو 795، 800، 900 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد سے ابھی تک اس پہ کوئی شرح نہیں لکھا۔ مثلاً سراج الاسلام کے نام سے جو لکھا ہے وہ شرح نہیں ہے، وہ کتاب کی مختصر عبارت کے تشریح نہیں، اسی عبارت کو تھوڑا بڑھا کے پیش کیا ہے، اور اس کے بھی باقی اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس کتاب نہیں ملتا۔ ترجمہ بہت ہو گئے، سب پہلے فارسی میں ترجمہ ہوا تھا شاہ سید خود اس کے زمانے میں، اس کے بعد سے ترجمہ ہوتے رہے، ابھی بھی ہو رہے، لیکن شرح نہیں ہوا تھا۔ دوسرے مکتب کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ضخیم شرح کی ضرورت تھی، اور وقت کا بھی تقاضا تھا، زبان کے بھی تقاضا تھے، اور ماشاءاللہ یونیورسٹی کالجوں میں بہت سے ہمارے دوست احباب نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیے ہیں، ان کے لیے بھی ایک تشنیع تحقیق اور جو شغف رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے میں نے اللہ کی فضل و کرم، محمد و آل محمد کی فیوزات اور ان کی شفقت کی واسطے میں نے یہ کام شروع کیا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں یہ ابھی جو ہمارے پاس تیار ہے 6 جلد تیار ہے، ایک کل انشاءاللہ 30 جلد پر مشتمل ہوگی، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہوگا، تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اس کو ہم اگر فقہ مقارن کہیں تو فقہ علی مذہب سادسہ، 6 دنیا میں زندہ مذہب کے جو فقہی مسائل ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ عالم اسلام کے دیگر جو مکاتب ہیں ان کا موازنہ لگتا ہے کہ موازنہ کیا گیا ہے، تو آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے؟ کیا بہت زیادہ فرق ہے یا بہت کم فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیث کی منبع اور حدیث کی سند کے عنوان سے ایک فقی کو اور ایک حدیث مستند سمجھتے ہیں، ایک فقی کو اور ایک حدیث مستند سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت پورے دنیا میں 2 مکتب میں تقسیم ہے، ایک مکتب والے دوسرے مکتب کے حدیث کی کتابوں کی طرف مراجعہ نہیں کرتے، دوسرا مکتب پہلے والے کتابوں کی طرف اصلا مراجعہ نہیں کرتے۔ اگر ان کے طرف بھی دیکھنا ہو تو اس کو استشہاد کے طور پر لاتے ہیں، دلیل کے طور پر نہیں لاتے۔ جس طرح مذہب عام شخص کے لیے استشہاد اور دلیل میں ایک عام فہم یا استشہاد یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے، دوسرے مکتب نے بھی اس کی یہ بات کی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن اور سنت دلیل ہے، اور ماخذ اولی اس کو دلیل کہتے ہیں۔ استشہاد کے طور پر مثلا میرے نظریہ یہ تھا، دوسرے مکتب نے بھی دیکھو یہ کہا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے نظریے کی تائید میں، اپنی تائید میں لاتے، وہ دلیل نہیں ہوتا، وہ
خصم کو یعنی اپنے مخالفین کو وہ دیکھا سکوت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے کتابوں میں بھی یہ بات ذکر ہے. تو اس وجہ سے کہا، لیکن میں نے یہ کوشش کیا حدیث سے جس نے بھی لکھیں، حدیث محمد ہے، حدیث معصومین ہے، تو ہمارا معیار اور ملاک حدیث ہے، نہ کہ مؤلفین نہیں ہے. جس نے بھی لکھا، جس کو توفیق ہوا انہوں نے کام کیا. اسی وجہ سے ہم نے منابع کی ماخذ کو آج قرار دیا ہے، خود منابع لکھنے والوں کو ہم نے اصل قرار نہیں دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب اس کتاب میں یہ جو پہل باب طہارت کی آپ نے جو یہاں پہ تقریب رونمائی ہوئی، اس کے اندر یہ کتنا ایک عام قاری کے لیے عام فہم ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں، کون سی چیزوں کا احاطہ کیا گیا؟ یہ کتاب میں نے انتہائی جو میں سمجھتا ہوں بہت سادہ طریقے سے لکھا ہے، سب کو سمجھ میں آئے گا. مثلاً ایک آدمی کو یہ ہے کہ آپ بھائی یہ کتاب آپ ہمارے فقہ میں ہے، وہ غسل الرواج بأي طريق تريد غسله من رؤوس غسل من جبهة إلى نهاية الذقن وما بين الأذنين من منبت الشعر إلى منبت الآخر. اوپر سے نیچے دائیں کان سے دوسرے کان کے بال اگنے کی جگہ تک ہے. اور بعض مکتب میں اس کو کہا ہے کہ نہ اوپر سے نیچے دھونا چاہیے، دائیں سے بائیں، نیچے سے اوپر نہیں دھونا چاہیے. تو شاہ سید محمد نور بخش نے کہا یہ اب دھونا ملاک ہے اور کیفیت ملاک نہیں ہے، کمیت مراد ہے. کتنے دفعہ آپ نے دھونے، کتنے دفعہ آپ نے نہیں دھونے. اسی کو ہم نے حدیثوں سے لا کے دکھائی کہ دیکھو پیغمبر کی نگاہ میں دھونا ملاک ہے، ہاتھوں کا ہو یا چہرے کا ہو یا غسل کا ہو مثلا، اس کے لیے بال کو اوپر جانا نیچے جانا اس وضو میں کوئی خلل وغیرہ نہیں ہوتے. تو اس طرح کے ہم نے حدیثوں سے اس کو استخراج کیا ہے. یہ روان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقیق علمی گفتگو ہم نے بہت کم کیا ہے، جہاں ضرورت ہوا وہاں کی، ورنہ میں نے اس کو انتہائی سادہ طریقے سے لکھا ہے. اور حدیث مثلا ایک مسئلہ ہے، اس کو اگر کوئی حدیث میں ہے ہی نہیں کس حدیث میں، وہ بھی ادھر مراجعہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کی مستقل مفصل ڈیٹیل ان کا ایڈریس بھی اس میں لکھا ہوا ہے. علامہ صاحب، ایک تو مجھے ذاتی طور پر اگر میں ایک تنقیدی اس میں لوں تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگا کہ الفقہ الاحوط کا جو آپ نے اوپر جو عنوان دیا ہے منہاج الاوسط، یہ میری نگاہ میں اس مفہوم کو یہ احاطہ نہیں کرتا ہے. کیا یہ میں ایسا سمجھنے میں حق بجانب ہوں؟ نہ، منہاج الاوسط میں نے نام اس لیے کہا، یہ بھی ہم نے مشورہ کر کے رکھا ہے، میں اور ہمارے شاد بھائی نے. منہاج کا لفظ بھی قرآن میں ہے، اوسط کا لفظ بھی قرآن میں ہے. مثال لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، منہاجن، کیونکہ وہ مفعول بن رہے جعل کے اس لیے منہاجن ہوا، منہاجا کہتے ہیں، حالانکہ منہاجن ہے. تو یہ لفظ صریحاً قرآن میں ہے. اور وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تو اوسط بھی قرآن میں ہے. لہٰذا ان دونوں لفظوں کو منہاج راستہ، واضح، صاف، روشن، شفاف، مستقیم راستے کے نام ہے، ظرف کا نام ہے. اوسط امت کا نام ہے. وسط یعنی افراد و تفرید سے خالی ایک سادہ اور روان مسئلہ. شاذید کا بھی مدعا، شاذید نے کہا آپ نے اس کو اوسط لکھا ہے، یعنی غل و غش سے، افراد تفرید سے خالی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس نام کی ڈیٹیل کو انتخاب کیا. اب یہ نام اپنے مسمى پر کس قدر دلالت کرتے یہ قارئ فیصلہ کرے گا. یہ قارئ فیصلہ کرے گا. تو آخری سوال علامہ صاحب آپ سے یہ کریں گے کہ چونکہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو ایک بحث کا سلسلہ تو شروع ہو ہی جائے گا. اس پر مختلف آراء سامنے آئیں گے، کوئی آپ کے حمایت میں آئیں گے، کوئی آپ کی جو آپ نے آراء پیش کی ہیں، جو احادیث آپ نے رکھی ہیں اس پر مختلف جو احادیث کے ذریعے سے ان پہ تنقید کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ کس حد تک تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ ان سے کس طریقے سے نوردتازمہ ہوں گے؟ جی، تنقید کرنا حق ہے، یہ علمی تنقید ہوتے رہتے ہیں. شروع سے تنقید جس پہ نہیں ہو سکتے وہ ذات محمد ہے اور کلام اللہ ہے، ہماری نگاہ میں ائمہ معصومین ہے، تو ان پر تنقید کا جواز نہیں بنتا. باقی تنقید کرنا حق ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے علماء اس کو پڑھیں گے اور کوئی تنقید کا ان کے پاس ہم نے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے. جتنا ہو سکیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ، عفت کے ساتھ اور انتہائی وسیع القلب کے ساتھ میں نے اپنی سوچ نظریے کو بالاتار رکھ کر شاہ سید محمد نور بخش کی جو ویژن ہے، جو اس کی مراد ہے، اس کو توضیح کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی اختلاف امت کا، ہمارے علماء کا نہیں ہوگا.
اگر ہو جائے مثلا فرض کرتے محال امکان ذاتی ہے، امکان وقوعی ہے، ہو سکتے، تو اگر وہ لوگ جہاں بھی اس کے بارے میں علمی طریقے سے اور اخلاقی دائرے میں رہ کے گفتگو کے لیے جہاں بھی بلائیں گے، میں ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میں تیار ہوں. مجھے اس میں کسی قسم کوئی جھجک اور کوئی افسوس نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. ہم اس گفتگو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، چونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ ہر قسم کے رائے قائم کرنا قارئین کا حق ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی آراء سے اپنی تنقید علامہ صاحب تک پہنچائیں. وہ پہنچانے کے لیے ہمارے اپنے وائس آف قراقرم کی چینل کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنے وہ جو آپ کے تحفظات ہیں یا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں دونوں صورتوں میں، وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور علامہ صاحب تک دوسرے ذرائع سے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ یہ جو علمی جو کام ہے، جو گفتگو کا جو سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.